بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایمان افروز واقعہ، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک کا دیوار سے لگ کر قرآن مجید سننا۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سننے کے لیے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان ابن صخر اور اخنس بن شریک بھی ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں چھپ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگے اور آزمائش میں پڑ جائے۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئے ہوں گے، چلو قرآن سن لے۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب پھر تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا۔ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت کی مجلس میں گئے، پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، خدا کی قسم، میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائے؟ خدا کی قسم، ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ اللہ حافظ۔